الله الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد۔ طلبہ عزیز، نہ تو یہ کوئی خطاب کا موقع ہے اور نہ وقت کا تقاضا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا بڑا تفصیلی اور پرمخ بیان ہو چکا ہے، جس کے اندر خطابت کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور صرف تاریخی نہیں بلکہ اس کے اجزاء اور بلکہ اس کے اجزاء ترکیبیہ تمام ہی اس کے اندر بیان ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر مزید کچھ باتیں کروں۔ دو چار باتیں کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے علمہ البیان، اور دوسری جگہ ارشاد ہے علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت اور یہ قلم کی صلاحیت جس کا آپ یہاں مظاہرہ آج کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر فطری طور پر رکھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت آپ کے اندر فطری طور پر رکھی ہے تو اس فطری صلاحیت کو ابھارنے کے لیے، اس میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے انجمنوں کا یہ سلسلہ جاری فرمایا مجالس کے اندر، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ تقریر و خطابت اور صحافت و قلم کے نقوش، اس کے نوک و پلک کو سنواریں، اس کو درست کریں اور اپنے اندر مزید اس کی استعداد اور اس کی صلاحیت پیدا کریں، تاکہ آپ قوم کے سامنے اپنی مافی ضمیر کو ادا کر سکیں، دعوت اسلام کا اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیں۔ یہی وہ خطابت ہے جس کی تاریخ ابھی مفتی صاحب نے بیان کی، میں اس جانب نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک جز کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے جو نبوت کی سفارش فرمائی ہے، وہاں پر یہی فرمایا وہ افصح منی لسان، کہ وہ مجھ سے زیادہ زبان کے اندر فصیح۔ گویا کہ خطابت وہ عظیم فن ہے جس کی بنیاد پر نبوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کا وہ عظیم مقام نصیب ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے وہ خطابت کی ایک مکمل تاریخ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جو انتہائی مختصر لیکن ایسے جامع، ایسے پر اثر اور ایسا پردرد بیان ہوتا تھا کہ آپ دیکھیے کہ عرب کے وہ قریش جو انتہائی سخت دل اور پتھر دل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سے ان کے وہ پتھر دل موم کی طرف پگھل گئے، اور وہ پھر حلقہ اسلام کے اندر آئے اور دائرہ اسلام کے اندر آئے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خطابت اور صحافت کے نوک و پلک کو درست کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں یا جمع ہوتے ہیں انجمنوں کے تحت۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر آپ حضرات زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں اور زیادہ سے زیادہ خطابت اور صحافت کے جو اسلوب ہے اس کو سیکھیں، اور اپنے جو خاص طور سے صحافت کے اسلوب ہیں اس کو درست کریں۔ آپ جانتے ہیں موجودہ دور صحافت اور بلکہ ذرائع ابلاغ اور انٹرنیشنل میڈیا اور مقامی میڈیا کا، اس موقع کے اوپر آپ جو کچھ لکھتے ہیں وہ تمام چیزیں ہر جگہ پہنچتی، لہٰذا ایسے موقع پر آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ اپنی باتوں کو، آپ اپنی زبان کو، آپ اپنے قلم کو انتہائی منظم کریں اور انتہائی درست کریں، تاکہ آپ کی باتوں کے اندر، آپ کی زبان کے اندر، آپ کے قلم کے اندر وہ جاذبیت پیدا ہو، وہ کشش پیدا ہو کہ جس کی بنیاد پر لوگ آپ کی تحریر سے متاثر ہوں، اور پھر وہ آپ کی تحریر اور آپ کا بیان دعوت اسلام کا ذریعہ بنے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو بارآور بنائے، آپ کی کوششوں کو اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔